مفتی صاحب، لاس اینجلس میں آگ بے قابو ہو گئی ہے، کچھ مسلمانوں کو اس پر خوشی ہو رہی ہے اور کچھ انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفت عذاب یا آزمائش سے کچھ بڑے ظالم لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں، اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھو، کہیں بھی کوئی عذاب آئے یا آگ واگ لگے یا کوئی بھی مصیبت ہو، لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ وہ گناہوں میں مبتلا تھی، جب ان پر عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آ کے خبر دی، ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ خوشی نہیں منائی تھی۔ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی اللہ سے تو کون جھگڑ سکتا ہے، مطلب یہ کہ اتنی لجاجت آہوزاری کی کہ عذاب نہ آئے، کہ گویا کہ لڑ رہے ہیں، ایک مبالغہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل تھے، بردبار تھے۔ تو انسان کسی کے عذاب کو دیکھ کے انسان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو۔ ہمیں تو بس اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو کافروں کو بھی عذاب دینا ہے آخر میں ہی رکھے، دنیا میں اللہ کسی کو عذاب نہ دے، تو اس پہ خوشی نہیں بنتی جو آگ لگی ہے۔ یہ جب مان لیا جائے کہ وہ سارے ظالم ہی ہیں، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب کسی علاقے میں آگ لگتی ہے، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عبرت کی بات ضرور ہے۔ غزہ میں جب آگ لگی ہے، جو روزانہ آگ لگ رہی ہے، روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں جس میں معصوم بچے جل رہے ہیں، اس آگ پہ کوئی نہیں روتا۔ یہاں جب آگ لگی ہے تو پورے میڈیا نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، کوریج۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آگ کو آپ کوریج نہ دیں، اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جیسے انسان ہیں تو غزہ میں رہنے والے بچے، عورتیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا، بلکہ اور اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، تو پھر انتقام کی اللہ کی آگ بھی جوش میں آتی ہے۔ اور اللہ بتاتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم کرو، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں، اور میری تدبیر ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم اس آگ پہ ہرگز خوش نہیں ہیں۔ اللہ اس آگ کو جلدی بجھا دے۔ بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے ظالم بھی ہوں گے، جیسے انہوں نے کہا کچھ ظالم صحافی جو ہے وہ اسرائیل کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، تو ان صحافیوں کے گھر بھی جلے ہیں۔ نہ جلتے اچھا تھا، ویسے ہی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ لیکن یہ عبرت کی بات بہرحال ہے کہ اللہ جو عرش پر ہے وہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کو دونوں آگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، دونوں آگوں کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش کریں، لیکن میرے بھائی جو غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کو بھی بجھانے کی کوشش کرو، اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ایک آگ اللہ انسان لگاتا ہے، کچھ آگیں اللہ بھی لگا لیتے ہیں۔ ہم تو حیران ہو رہے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں آگ لگ کیسے گئی؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ان ملکوں میں گیا ہوں، آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ ہر بلڈنگ میں فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آگ لگے گی تو یہ خود بخود یہ آن ہو جائیں گے۔ اور سڑکوں کے کنارے، جو سڑکوں میں جو ہے نا ایسی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے گیسز کا، کہ جیسے ہی یا پانی کی لائنیں الگ سے ہوتی ہیں کہ آگ لگی تو یہ خود بخود کھل جائیں گے۔ اتنا ان کا آگ بجھانے کے جو ان کے جو سروسز ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود لگ جاتی ہے۔ وجہ اس کی بھائی اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ حادثات بہرحال ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ ہے نا عرش پر وہ غافل نہیں ہے۔ تو اتنی بات ضرور ہے کہ ان بڑی طاقتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ غزہ پہ جس طرح سے خاموش ہو۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ احتجاج، وہاں بھی امریکہ میں بھی عوام احتجاج کرتی ہے، یہ سارے امریکہ ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، UK میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی پاورفل آوازیں نہیں ہیں کہ اسرائیل باز آ جائے اس ظلم سے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے، عبرت والوں کو اس سے، اور پھر جو آگ میں جلتے ہیں تو ان کو احساس بھی ہوگا کہ آگ ہوتی کیا چیز ہے۔ جب تک انسان اس مصیبت میں خود نہیں مبتلا ہوتا نا، دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جن کو کھانا نہیں ملتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلدی بجھائے اور اس عذاب کو جلدی ٹالے، ختم کرے، اور لوگ جتنے جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے۔ لیکن اللہ اس سے ان ظالموں کو سیکھنے کا موقع بھی دے، عبرت کا موقع دے کہ جنہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے، یا آگ لگائی تو نہیں ہے لیکن اس آگ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ظالموں کو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یا اس آگ لگانے میں ان کے شریک بن رہے ہیں۔
دیکھو ظالموں کے لیے بد دعا کی جائے تو وہاں سارے ظالم نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اسپیسیفک ظالم کے لیے بد دعا کرنا تو جائز ہے، وہ بھی شدید حالات میں جب ظلم بہت بڑھ جائے تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن پھر سے وہ صرف ظالم کی حد تک محدود رکھی جائے نا. میں گیا ہوں لاس اینجلس، سارے ظالم نہیں ہیں وہاں، بہت سے نیک لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے امریکی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ غزہ کے حق میں، وہ غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن جب اس طرح کے اجتماعی عذاب آتے ہیں تو سبھی لپیٹ میں آتے ہیں پھر اس کے. آج کل بہت سے امریکیوں کو مسلمان بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. باہر ملکوں میں ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں سب سے آسان کام غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ خالی کاغذ کی طرح ہیں، ان کی خاندانی روایات تو ختم ہو گئی نا. انڈیا میں کسی جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کی پرمپرا اور پیچھے پورا خاندان اور وہ دھمکیاں اور قتل. گوروں کے یہاں تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے، چچا ماموں والا. صحیح ہے نا. اس کی انڈیویجول لائف ہے، وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو تمیز سے بات سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا، وہ مان جائے گا وہ. لیکن وہاں کوئی تمیز سے یہ کام کر نہیں رہا، کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے، ورنہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرے نا. اچھا بہت سے تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو ہم نے اتنے ہزاروں مسلمان کر دیے، ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کو، لیکن وہ جو انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. میں ملاوی گیا تو ایک بندہ لانچ میں نہیں، جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا، ایک افریقی آیا، کرسچن تھا، وہ کہتا ہے میں ہماری داڑیاں ٹوپیاں دیکھی، کچھ مستورات بھی تھی ہمارے ساتھ، تو وہ ان کا پردہ وردہ بھی، نماز سب دیکھا اس نے، تو ان کی عورتوں کو تو پردہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ویسے ہی اٹریکٹ کرتی ہے یار، کہ ان کی خواتین ہیں کیسی باپردہ، بچیوں نے بھی اسکارف پہنے ہوئے ہیں، بچوں کے بھی پورے ڈریس ہیں. یہ چیز خود انسان کو، ہر خاندانی آدمی چاہتا ہے یار کوئی تمیز کی زندگی ہو. تو وہ آیا اور کہنے لگے یہاں سے یورپ جاتے ہیں لوگ، لڑکے سوچتے ہیں ابے یار اس ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب 2-4 دن کے مزے ہیں، اس کے بعد یہ نیچرل لائف نہیں ہے. انسان کو پردے والی عورت ہی اچھی لگتی ہے، اپنی بیوی بیٹی ماں کو سب لوگ، مرد پردے میں ہی اچھی لگتی ہے اس کو، وہ یار پردے میں ہی رہے گی، بیوی بھی پردے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو عجیب سا. میں تو وہاں گیا نا ایک گھر میں کسی اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا، میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو مجھے انگریزوں کے گھر اندر سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار ان کا کلچر تو نظر آئے. تو ایک کنٹری میں ہمارا جانو انگریز نہیں تھے وہاں پہ، غیر مسلم تھے، گورے نہیں تھے، لیکن گوروں کے ٹائپ کے ہی ہوں گے ساری دنیا. تو وہ بھی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا مجھے گھر کے اندر کو تو دکھاؤ نا کیا ہے. تو وہ ان کے پڑوس تھے، انہوں نے بات کر لی. ایک انکل باہر کھڑے ہوئے تھے، ان سے اجازت لی کہ یہ اسکالر ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، یہ آپ کے گھر کے اندر کا سیٹ اپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے رہتے ہیں آپ لوگ، ہمیں یہ ہے شوق بہت. اس نے پی ہوئی تھی نا، قمیض اتاری ہوئی تھی، شکر ہے نیچے پہنا ہوا تھا، ورنہ پینے کے بعد بعض دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ پہنا ہوا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے پہنا ہوا، اوپر سے قمیض اتری ہوئی. تو میں نے کہا قابل برداشت ہے. تو گھوم رہا ہے نا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب ہم لوگ جب کسی کو گھر میں لے کے جائیں پہلے بیگم پردہ کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مستورات ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اس نے کہا گھس جا، اسپینش زبان میں بولا وڑ، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا یار کوئی پردہ کچھ بھی نہیں. اندر گئے ہیں تو اس کی کوئی دادی بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھی اس کی وائف، لیکن بیچاری دادی لگ رہی تھی. غیبت اس لیے نہیں، آپ کو کیا پتا، لوگوں نے نیچے لکھا تھا کسی کا راز کیوں فاش کرا. تم اسپین چلے جاؤ تو بڑی بات ہے یار، راز فاش، میں گھر کا ایڈریس تھوڑی دے رہا ہوں میں، کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے تو پی ہوئی تھی. میرا ترجمہ کر کے بھی کوئی بتا دے گا نا اسپینش میں کہ آپ کا واقعہ سنا ہے، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے نا. کوئی پینے والے کو تو ہوش کے بعد پتہ چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے. تو جب میں اندر گیا ہوں تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، اللہ معاف فرمائے اس نے، اور بس وہ اوپر کا تھوڑا بہت، یار بوڑھی عورتیں اس ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، بیٹھی ہوئی کوئی فلم دیکھ رہی ہے. وہ مجھے اپنی دادی یاد آئیں. یار ہماری دادی کیسی نورانی چہرہ ان کا یار. وہ بڑھیا اس کی بیوی تھی، بعد میں اس نے بتایا، وہ بیچاری جلدی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہوگی، خیر وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو مجھے اپنی دادی یاد آئیں. میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، نانی بھی یاد آئیں، دادی بھی. کیسا سر پہ ان کے وہ ہوتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح، مصلے پہ بیٹھی ہوتی تھی، قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی. اتنے چادریں تھیں نا ہماری دادی کی ایک ہی مصلے پہ، اور وہ اپنے زمانے کے جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ان کی انٹرٹینمنٹ ہماری دادی کی تھی کتھا پان، ایک پورا وہ ڈبہ تھا، اس میں سروتا اور کتھا اور چونا اور یہ زیادہ یہ تھا، وہ لگایا یوں رکھا اور پھر اپنا اللہ اللہ کرنے لگی. اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے غیبتیں کرتی تھی پڑوسیوں کی، اللہ مغفرت فرمائے. پڑوس کی نا ہر وقت یہ چلی ہوتی تھی. میری والدہ اور میری دادی ساس بہو تھے نا، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا. بہن وہ آئی تھی، وہ بہو وہ کیا آئی تھی. اچھا میری والدہ کی عمر بھی 60-65 سال ہو گئی. ان کو دلہن کہتی تھی، کیونکہ جب وہ رخصت ہو کے آئے تو دلہن تھی نا، تو ہم کہتے تھے اب تو 65 سال کی دادی بن گئی ہیں، نانی بن گئی ہیں. ابھی ان کی زبان پہ ہی تھا دلہن، کیا کریں.
خیر تو میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں ہوتی ہیں اور یہ بیچاری، اور گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں ہے. ہمیں دیکھا انہوں نے ہائی ہائی فائن اسپینش میں کچھ بولا، انگلش میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش. مجھے خیال ہوا تھا ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا ہوگی تھوڑا ہوتا ہے نا، نہیں بھائی وہ تو سب کا اسٹائل ہی ہے، یہ اس کو ان کا کلچر ہے، یہ اس کو برا نہیں سمجھتے. ہم نے کہا ہائی ہائی فائن، اس نے کہا فائن، پتہ نہیں کوئی انگلش کوئی لگی ہوئی تھی اس میں، کوئی ڈاکومنٹری. گھر بس ٹوٹل یہی، سب کا یہی حال ہے بیچاروں کا یار. اور وہ اتنی پرانی چیزیں گھر میں، پورا گھر سامان سے بھرا ہوا، اور بہت سارے ملکوں کے کچھ جھنڈے اور علامتیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ہم جس کنٹری میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں گئی ہوں تو اس کا ہم نے ایک فلیگ لا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یادگار رہے. اتنے ملکوں میں، یعنی محبت والے میاں بیوی تھے، پوری دنیا گھومے. کیا محبت کے 4 بچے نہیں ہو سکے تمہارے یار؟ محبت کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندو تم چاہتے ہو اولاد ہو، ہم دونوں مل کے پالیں، وہ ہے نہیں. پھر شاید ایک آدھ بچہ تھا، وہ پتہ نہیں کہاں شارٹ تھا، وہ 18 سال کا ہوتے ہی کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. مجھے زیادہ ترس آ رہا تھا اس بیچاری بڑھیا پہ کہ یار مجھے بیٹا بنا لو، میں تمہاری خدمت کروں گا. کوئی ایسے یار اب یہ اور بوڑھی ہوگی تو کیا ہوگا اس بیچاری کا. تو یہ حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو کیا بات؟ یہ میں نے شروع کہاں سے کی تھی، یہ کس پہ؟ نہیں یہ بات ہاں. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب اسلام کو سنیں پڑھیں، ان کا تو بہت اٹریکشن ہے بھائی. امریکہ میں ایک گڑیا مسلمان ہوئی اس لیے کہ اس نے جنازہ دیکھ لیا کسی کا، اور وہ مسلمان بھی بڑے لبرل سے تھے، وہ بہت مذہبی نہیں تھے. ان کی دادی کا انتقال ہوا امریکہ میں، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ رکھا، پڑا بڑی تمیز سے جا کے. وہ گڑیا نے، انگریز نے کہا بھائی کتنی تم عزت مردے کو دیتے ہو، میں تو مر گئی تو مجھے تو پتہ نہیں جلا دیں گے کیا کریں گے، میرے بچے بھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. وہاں گاؤں دیہاتوں میں فیملی سسٹم ہے، لیکن شہروں میں تو یہی حالات چل رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو میں اگر مسلمان ہو گئی مجھے بھی یہ پروٹوکول ملے گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو جو بھی مسلمان ہو اس کو ہم غسل کفن کے بغیر نہیں دفناتے. وہ مسلمان ہو گئی. تو میں وہ افریقہ والے کا بتا رہا تھا، ملاوی میں نا. تو وہ لانچ میں ہمارے ساتھ آیا، اور جب دیکھا بھائی خواتین نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، بچوں نے بھی بڑی تمیز کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ہمارے ساتھ تبلیغی ٹائپ کے لوگ داڑھیوں والے. تو اس نے آ کے بات کرنا شروع کر دی، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو تبلیغ کی سمجھایا. پھر میں نے ان کے ذمہ لگا دیا بھائی اس کو کلمہ پڑھا دینا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، تم نے نہیں پڑھایا نا، الٹے لٹکے ہوئے ہوگی قیامت کے دن تم. پھر میں نے فون کر کے پوچھا بھی. تو وہاں مسلمان کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. مسلمان کر کے سنبھالتے ہی نہیں ہمارے لوگ. کوئی ایسے کچھ سیٹ اپ ہی نہیں ہے بڑا سیٹ اپ کہ ان کو سنبھالا جائے پھر ان کو تبلیغ کی جائے کوئی. تو میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں، کچھ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اس پہ. خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت دنیا میں جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن نارملی غیر مسلم کا اسلام لانا اتنا مسئلہ نہیں. ابھی دیکھو ایک عیسائی آتا تھا یہاں بیان میں بیٹھتا تھا، کرسچن لڑکا تھا، میرا خیال ہے کتنے سال بیان سنا ہوگا. کون جس کے بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ابھی، کون لایا تھا اس کو یار؟ ادھر ہی کوئی لڑکا آتا ہے بیان میں. تو کئی سالوں یا کئی مہینوں سے بیان سن رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کرسچن ہے، بیان سن کے چلا جاتا تھا. تو کیا ہوا ہے 2-4 مہینے پہلے وہ آیا اور کہا کہ میں آپ کا، مجھے یاد دیکھ کے بھی پہچان کے میں نے کہا تم تو بیان میں آتے. کہتے ہیں میں عیسائی ہوں لیکن میں اب اسلام لانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا سوچ لو اچھی طریقے سے، غور و فکر کر لو وغیرہ وغیرہ سمجھایا. پھر چلا گیا. وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا انتقال نہ ہو جائے یار، لیکن بہرحال انسان سوچے تو نا. تو پھر اگلے ہفتے دوبارہ آیا، کہہ رہا میں بالکل سوچ سمجھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. تو اسلام قبول کیا اس نے، ابھی اسلام قبول کروایا ہے اس کو، یہیں بینچ پہ مسلمان ہوا. میرا کینیڈا کا سفر تھا، میں کینیڈا گیا تو وہاں کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. میں نے کہا کون؟ میں پہچان نہیں رہا تصویر پہ. میں نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے جو ابھی. لیکن مجھے وہ حدیث، ایسے بہت واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں بھائی. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان برے عمل کرتے 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 ایک بالش جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح حدیث ہے. تو اتنا جہنم کے قریب ہو کر وہ اعمال شروع کر دیتا ہے تو جنتیوں والے ہوتے ہیں. اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، نیک عمل کرتے کرتے جنت کے ایک بالش قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جائے گا کہاں؟ جہنم میں. عین وقت پہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد میری موت ہے. میں نے ایسے اپنی زندگی میں غیر مسلم اور بھی دیکھے ہیں، جوان مسلمان ہوئے 4 دن بعد ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ سے. یا یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اس لیے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے نا اس کو ڈیلے نہیں کرتا. بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں.